سولو گن تھا، بدل دو نظام سنا ہے بدلا جا رہا ہے، تو آپ کا مطالبہ مانا کیا ہے؟ جس طرح سے وہ نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب صوبوں کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے گا شاید، یہ جو بندوبست ہے جس کی لیجیٹیمیسی پہ سوال آتے ہیں، تو آپ کیا اس کی حمایت کریں گے؟ جو چیز آئین میں موجود ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں آپ۔ صوبوں کا معاملہ جب بھی لایا جاتا ہے تو اس میں لسانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو زرداری صاحب کیا مینیجبل نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب مینیجبل نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کو تو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 26-27 ترمیم تو کر لی نا ان لوگوں سے ساتھ مل کر انہوں نے، تو یہ عوام کو کیوں لڑوا رہے ہیں؟ اور آغاز اس سے کریں کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو، خان صاحب کو بھی باہر لائیں اور بھی لوگوں کو بٹھائیں، اور ڈائلاگ کریں کس بات پہ؟ شخصیات پہ نہیں کریں کہ اب اس ملک کا ڈھانچہ بنے گا کیسے، انتخابات کیسے ہوں گے، فارم 45 پہ ہوں گے کہ 47 پہ ہوں گے۔ کہ آپ کا نعرہ ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، الیکٹورل پولیٹکس میں ناکامی کا یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا جماعت اسلامی کے پاس ہے؟ چونکہ ہم اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو یا اپنے نشان کو یا اپنے نام کو انتخابی عمل کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس کا بھی ایک فرق آیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ووٹ پڑے نہیں، پی ٹی آئی ہم سے بہت پیچھے تھی بلدیاتی انتخاب میں، لیکن 8 فروری کو ترجیحات بدل گئیں۔ نمبرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قومی انتخاب میں 60% زیادہ ووٹ پڑے تھے۔ اس وقت تو کراچی میں لوگوں کی رائے قومی اور صوبائی کے حوالے سے بھی نمبر 1 پارٹی کے طور پر جماعت اسلامی۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پیپلز پارٹی کیسے یہاں پر میئرشپ پہ قبضہ کر سکتی تھی؟ ان کی کیا مجال؟ ان کی کیا مجال کہ وہ یہ کام کر سکیں، ان کی کیا مجال کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ سالوں کے بعد اتنی بڑی اچیومنٹ انتخابی میدان میں کی کراچی میں جماعت اسلامی نے، لیکن ایسا تاثر یہ بن گیا جیسے ہم نے بہت ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیا۔ شاید وہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جتنا ہم کر سکتے تھے، اب اپنے ورکرز کو بھی بڑھانا ہے، اب ووٹ بھی لینا ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے نا ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار آپ نے ٹالریٹ کیا ہے کسی حد تک، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رفتار پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہماری مہمان ہے وہ ہیں حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ حافظ صاحب، رفتار پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کا نعرہ ہے، اب تو بچے یہی کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی، مگر جماعت اسلامی کو پاکستان بننے سے بعد سے لے کے اب تک ایک مسئلہ درپیش ہے، الیکٹورل پولیٹکس میں ناکامی کا یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا جماعت اسلامی کے پاس ہے؟ ہاں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی انتخابی سیاست میں ناکام ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے، اب آپ 70 میں پہلا الیکشن ہوا ہے نا، 70 کے پہلے الیکشن میں سیٹیں تو ہمیں ملی 4 مشرقی اور مغربی پاکستان سے، لیکن مشرقی پاکستان میں 167 یا 169 سیٹس میں سے تقریباً ہر سیٹ پہ ہم سیکنڈ نمبر پر تھے۔ وہ وہاں کے جو حالات تھے وہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے، اور ہم نے رجسٹ بھی کیا، اچھے خاصے ووٹ بھی لیے، بلکہ اگر آپ وہاں ہندو کمیونٹی کے ووٹ کو مائنس کر دیں جو ان بلاک عوامی لیگ کو پڑا تھا، تو اگر صرف مسلم کمیونٹی کو دیکھیں تو ہمارا اور عوامی لیگ کا بہت بڑا فرق نہیں تھا، سارے آن سلاٹ کے باوجود جو کچھ وہاں پر موجود، لیکن پھر بھی بہت بڑا گیپ تھا، ان کے نتائج دیکھے میں نے۔ سر وہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج تو ایم کیو ایم والے بھی ہوتے تھے، 21 لاکھ ووٹ ہو جاتے تھے ان کے۔ مغربی پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کے ووٹ کم نہیں تھے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خود سندھ میں ہمیں اچھے خاصے ووٹ ملے، سندھ میں صرف کراچی میں نہیں بلکہ انٹیریئر میں بھی ملتے تھے، پنجاب میں بھی ملتے تھے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہوا کہ چونکہ ہم الائنسز میں بھی گئے نا، تو ہمارا ووٹ الگ سے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب 77 میں تو ہم قومی اتحاد پہ لڑے تھے، اس میں بہت جیت گئے تھے ہم لوگ، جہاں جہاں جماعت اسلامی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے بڑی تعداد میں جیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سید منور حسن نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، وہ بھٹو صاحب نے ان نتائج کو مانے ہی نہیں۔ اس کے بعد 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، پھر اس کے بعد 88 میں آئی جے آئی بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 90 میں بھی آئی جے آئی رہا، پھر 93 میں جماعت نے ایک تجربہ کیا اسلامک فرنٹ کا جو کامیاب نہیں ہو سکا، ذرا وہ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ بہت کم وقت ملا اس کو، پھر بائیکاٹ، پھر ایم ایم اے، پھر ملے ووٹ جماعت اسلامی کو، لیکن وہ ایم ایم اے کا پارٹ بن گئے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ چونکہ ہم اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو یا اپنے نشان کو یا اپنے نام کو انتخابی عمل کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس کا بھی ایک فرق آیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ووٹ پڑے نہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے ہم نے اپنا بھی جائزہ لیا کہ یار اس میں پھر ہماری غلطی بھی ہے نا، تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم جہاں پر اب کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں اور اپنی شناخت کو بحال رکھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایک آپشن کے طور پر موجود رہیں گے، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں لوگ تبدیل ہوں گے۔ اور ہم نے یہ تجربہ دیکھیں پاکٹس میں کیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم نے کراچی میں تجربہ کیا، ہم ڈٹرمنٹ تھے، ہم کرتے رہے، لگے رہے، پبلک ایشوز پر بات کرتے رہے، لوگوں نے بالآخر
یہ شہر کراچی جو جماعت کے ہاتھ سے بالکل نکل گیا تھا، ہم نے باؤنس بیک کیا اور جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرابلم تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ایک فیکٹر ہے کہ اس میں جماعت اسلامی کا کوئی پرابلم ہے. ملٹیپل مسئلے ہیں. جاگیرداری آج تک ختم نہیں ہو سکی، آج تک دولت کی ریل پیل اور اس کا اثر، پھر اسٹیبلشمنٹ جو تمام تر انتخابات کو جو ہے وہ مینیج کرتی ہے، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کو کون کون سوٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ فیکٹرز بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ کر جان تو نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ اوور ویلمنگلی تو ووٹ نہیں دیے نا، تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ تو انٹرنل ہے نا. لیکن دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر 2001 میں ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا انتخابات کا، اور ظاہر سیکنڈ چوائس جماعت اسلامی تھی تو جماعت اسلامی آ گئی. اس وقت تو مشرف صاحب کی حکومت تھی، ہم نے ڈیلیور کر دیا. نعمت اللہ خان صاحب ایک لیجنڈری شخصیت بن کر سامنے آئے، لوگوں کی اوپینین بدل گئی، لوگوں کی اوپینین بدلی، اور اس دوران ایم ایم اے بھی بن گئی تھی. تو اس وقت جماعت اسلامی نے یہاں سے ایم این ایز بھی بنے، ایم پی ایز بھی بنے، تو پولیٹیکل رائے بھی تبدیل ہو رہی تھی. لیکن جب 2005 میں جنرلی جماعت اسلامی جیت رہی تھی تو مشرف نے نہیں آنے دیا. یہ بھی تو فیکٹر ہے نا ایک. اور دوبارہ ایم کیو ایم کے ساتھ این آر او ہوا اور این آر او کے ذریعے سے ان کو لے آئے. تو ایسے بہت سارے مراحل آئے ہیں کہ جب جماعت اسلامی ایک پبلک اوپینین میں آ کر ایک پاپولر پارٹی بننے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے سارے کام کیے جاتے رہیں. تو یہی ہمارا چیلنج بھی ہے اور اسی کو ہم سامنے رکھ کر اب آئندہ کی چیزیں کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل بانجھ ہے، جماعت اسلامی ڈیپ روٹڈ ہے، لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کافی عرصے سے انتخابی سیاست میں اب ایک گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ فیل ہوتا ہے. لیکن چونکہ آرگنائزیشن موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہیں، اور ایشوز تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس وقت کے جو ایشوز ہیں اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں. تو مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس گیپ کو، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز جو 2 پولیٹیکل پارٹیز کا راج تھا وہ تو تقریباً ختم ہو گیا، یہ تو ماضی بن گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں. میدان میں رہیں گے تو لوگوں کے پاس چوائس کیا ہے اس کے علاوہ. میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ لوگ جس طرح ہمیں آہستہ آہستہ، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت پاپولر ہو گئے، ہم بھی پولیٹیکل اوپینین کے ان بائز سروے کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، یہ ہمارا بڑا طریقہ کار ہے. پھر اگین وہی چونکہ کراچی کی مثال آ جاتی ہے، ہم یہاں پر کوارٹرلی سروے کرتے تھے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، اور یہ ہم بتاتے نہیں تھے کسی کو، خود اپنی جانچ کے لیے کرتے تھے، کوانٹیٹیو بھی کوالٹیٹیو بھی. لاہور کے لیے کرتے ہیں ہم بہتر ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ہم کسی ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ جناب میں کوئی ایسے دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہم پبلک میں گریجولی جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. جتنا جبر سیاسی اور سسٹمیٹک یہاں پر ہو گیا ہے، اس کے خلاف نیریٹو جس کے پاس ہے، لوگ اس کے ساتھ زیادہ جڑ رہے ہیں. وہ نیریٹو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو 2018 اور پھر 2024 میں انتخاب جتوایا تو اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہم فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے، ڈٹ کر بات کرتے ہیں. جب احتجاج ہوا احتجاج بھی کیا، جب نہیں ہوتا تو گفتگو کرتے ہیں. میں آج تک کی تاریخ میں، جب کہ بہت ساری پارٹیاں اس سے پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ فارم 45 والی بات نہیں کریں، کسی نے کہا نئے انتخاب کی بات کریں، میں تو آج بھی کھڑا ہوں کہ ابھی تو 2-2.5 سال ہی ہوئے نا، فارم 45 تو موجود ہے نا. تو ہم تو یہ مطالبہ آج بھی کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فارم 45 کی بنیاد پر جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب تو ایک فیشن ہے، بہت سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہوتے ہیں. اب تو بات یہ ہے کہ عمل کس نے کیا ہے. عمل تو جماعت اسلامی نے کیا ہے. میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی. جو ارینجمنٹ پورے پاکستان میں 2024 میں 8 فروری کو کیا گیا، اس کے خلاف 3 دن کے بعد کسی نے اگر اس کو بے نقاب کیا تھا تو وہ کون تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، آپ مجھے خیرات میں یہ سیٹ نہیں دیں، میں 1200 ووٹ سے ہار گیا ہوں، اور جو جیتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کو دے دیں. مولانا مودودی کے زمانے میں بھی ایک فیلڈ مارشل تھے، لیکن وہ ایسا چیلنج ضرور کرتے تھے کہ کبھی ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑتا تھا. وہ جیل گئے، بہت سارے رہنما گئے. اس دور میں، بلکہ گزشتہ اب 10-15-20 سال میں جماعت اسلامی کو ایسا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوا. نہیں، موقف پیش کر رہے ہیں، جب چاہیں وہ جیل میں ڈال دیں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، وہ جب چاہیں جیل میں ڈال دیں، ہمیں کیا؟ نہیں، وہ اس کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے. جب دیکھیں گے، جب ان کو ہونے لگے گا ڈال بھی دیں گے، اس میں کیا ہے. میئرشپ کا الیکشن ہوا، آپ کا مینڈیٹ چرا لیا گیا. اس کے بعد 8 فروری کو بھی 6 یا 7 سیٹیں شاید جماعت اسلامی صوبائی اسمبلی کی جیتی. آپ یہ بتائیں کہ میئرشپ کا جو انتخاب تھا یہ کس نے چرایا؟
اسٹیبلشمنٹ نے چرایا نا بھائی. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پیپلز پارٹی کیسے یہاں پر میئرشپ پہ قبضہ کر سکتی تھی؟ ان کی کیا مجال، ان کی کیا مجال کہ وہ یہ کام کر سکیں، ان کی کیا مجال کہ وہ یہ کام کر سکیں. تو اس لیے تو پھر کون ہوا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ چرائے ہوئے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے کتنا ایگریسولی جماعت اسلامی نے کام کیا؟ نہیں کیا. ایک دفعہ بس الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوا، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی آپ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے تھا کراچی سے الیکشن کمیشن اسلام آباد تک؟ ہوا کیا، کیونکہ بہت بڑی سالوں کے بعد اتنی بڑی اچیومنٹ انتخابی میدان میں کی کراچی میں جماعت اسلامی نے، لیکن ایسا تاثر یہ بن گیا جیسے ہم نے بہت ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیا. شاید وہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جتنا ہم کر سکتے تھے، کہ ایک قانونی پروسیس بھی تھا اس میں بھی گئے ہم، احتجاجی پروسیس تھا اس میں بھی گئے ہم. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا، اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو بھی انگیز کرنا تھا، وہ بھی ہم کرتے چلے گئے. اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، پھر تو پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں طویل عرصے کے بعد اس کی بحالی ہوئی ہو، وہ سارے کام فوراً نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس لوگ آ گئے ہیں تو اب لوگ اتنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے رائے دے دی ہے تو وہ سڑک پہ بھی آ جائیں گے، اور وہ سڑک پہ آ کے قبضہ بھی کر لیں گے اور وہ اپنا مینڈیٹ چھین بھی لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ورکرز کی بنیاد پہ ہی کام کر رہے تھے نا. اس میں تو ڈفرینس آف اوپینین پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا ایگریسو جانا چاہیے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے. لیکن بعض معروضی حالات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ایک لمیٹڈ اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، اس کے بعد تو انارکی ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ مرحلہ ضرور ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں نے اپنی کراچی کی پوری ٹیم کو اور اس کے نظم کو اور سب کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ اس مرحلے سے تو نکل آئے کہ پبلک کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں تھی، اب پبلک سپورٹ حاصل ہے. اب اپنے ورکرز کو بھی بڑھانا ہے، اب ووٹ بھی لینا ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اب میں یہ بہت کلیئر کٹ آپ کے توسط سے سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے نا ٹالریٹ نہیں کریں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار آپ نے ٹالریٹ کیا ہے کسی حد تک، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر؟ دیکھیں اپنی کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایبسلیوٹ یس اور ایبسلیوٹ نو. وقت کے حالات ہوتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے نا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی پوزیشن دیکھ کر کام کرنا پڑتا ہے. جو ملک کے حالات اس وقت چل رہے تھے وہ کیا تھے؟ 2 چیلنج تھے. ایک چیلنج اس فسطائیت کا تھا جو ہو رہی تھی، اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ پی ٹی آئی اتنی پاپولر پارٹی بن گئی تھی ریجیم چینج کے بعد کہ وہ تو کسی جگہ پر پیچھے ہی نہیں آ رہی تھی، جہاں کھڑی ہو رہی تھی وہاں سے الیکشن جیت رہی تھی. تو ہمارا پہلا چیلنج تو یہی تھا کہ ہم اپنے نیریٹو میں اتنا طاقت پیدا کریں کہ ہم یہاں پر ایک سیاسی میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں. تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ہم سے بہت پیچھے تھی بلدیاتی انتخاب میں، اور ہم نے اس سارے ریجیم چینج کی اس کی ہمدردی کے باوجود پی ٹی آئی کو کراچی میں جو ہے وہ نہیں جیتنے دیا. ہم جیتے الحمدللہ. لیکن 8 فروری کو ترجیحات بدل گئیں. لیکن ان کے نزدیک جماعت اسلامی حل جو ہے وہ بلدیاتی کے لیے زیادہ تھا، قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کم ہے. نمبرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ بلدیات میں پڑے تھے نا، تو قومی انتخاب میں 60% زیادہ ووٹ پڑے تھے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا نیشنل عمران خان صاحب کا جو ایک سمپیتھی تھی، اور خاص طور پر جو آخری وقت میں ان کے 3-4 کیسز انہوں نے دیے تھے وہ الٹے پڑ گئے اور وہ بہت ہی زیادہ ایک طرف ہو گیا. تو چونکہ وہ نیشنل لیول پر لوگ سوچ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی زیادہ ووٹ ہمیں اور لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا. بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ان 2 ووٹوں میں سے 1 ووٹ جماعت اسلامی کو ضرور دیں. اور ووٹ کراچی میں پڑا کس کو 2024 میں؟ یا پی ٹی آئی کو پڑا یا جماعت اسلامی کو پڑا. تیسرا تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں. کہ میں صرف اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی ہم جب پبلک سروے کرتے رہے تو الحمدللہ اس وقت تو کراچی میں لوگوں کی رائے قومی اور صوبائی کے حوالے سے بھی نمبر 1 پارٹی کے طور پر جماعت اسلامی کی. اچھا، میں اس پر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، جب یہ کہیں شائع ہو جائے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال جماعت اسلامی یہاں ریلیونٹ ہے. اس کے پاس 9 ٹاؤنز ہیں، بدترین حالات ہیں، کچرا اٹھانے کا بھی کام ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ سیوریج کا بھی کام ان کے پاس نہیں ہے، اوپر ہے. اور یعنی بنیادی جو کام کرنے کے ہیں وہ ٹاؤنز کے پاس ہیں. اس کے باوجود کام ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کو ڈفرینس نظر آنا شروع ہو رہا ہے. یہ ڈیلیوری کر رہے ہیں نا، وہ اپنے اختیار سے بھی زیادہ اور اپنے وسائل سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. ہاں، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے لیے کوئی فارم 47 جاری نہیں ہوگا. 47 نہیں ہے تو وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں اپنے نارتھ آباد میں دیکھتا ہوں کہ بدترین حالات ابھی بھی ہیں، لیکن پچھلے سے مقابلے میں بہت بہتر ہو گیا. اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ایک سڑک آپ بنانے جاتے ہیں، سڑک تو بچھا دیں، تصویر بنا لیں، ویڈیو بنا لیں، لیکن اگلے دن وہ خراب اس لیے ہو جاتی ہے کہ سیوریج ٹھیک نہیں ہوتا. تو سیوریج کا کام کس کے ذمہ ہے؟ واٹر بورڈ کے ذمہ ہے. واٹر بورڈ کر کے نہیں دے رہا تو جو تھوڑے تھوڑے پیسے آتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم نے 2-3 سال تو سیوریج کا کام پہ لگا دیا.
جو زمین کے نیچے دب جاتا ہے تو وہ تو نظر نہیں آتا, پریشان تو لوگ رہتے ہیں, لیکن بہرحال بہت فرق پڑ گیا. اب اس کے بعد جب کارپیٹنگ شروع ہوئی ہے تو لوگوں کو ڈفرینس محسوس ہو رہا ہے. پھر ہم نے جو اسکول بھی تھوڑے بہت تھے ہمارے پاس ان کو بہتر کیا ہے, پارکس اچھے کر دیے ہیں, پھر کچھ اور پروجیکٹس بھی ایسے کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی چیزیں کو بنا رہے ہیں, اوپن جم بنا رہے ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام اتنے ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ لوگوں کے حالات بدل گئے, اس لیے کہ تو بہت لمیٹڈ اسکوپ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ مستقبل میں کوئی ایسا رکھتے ہیں کہ آپ کوئی اس طرح کے عمل کر سکیں, کیونکہ آپ کے جو ووٹرز ہیں یا جو آپ کا جو حلقہ حمایت ہے جو وہ مشترکہ ہے, تو وہ بھی ایسا کوئی تصادم نہیں دیکھنا چاہتے؟ بالکل صحیح ہے, اور ہم نے اس کی بہت کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں ایک بلدیاتی انتخاب ہوا تھا, وہ ہم نے مشترکہ طور پر لڑا تھا, اور اس میں تو مشترکہ ریلی بھی نکلی تھی. خان صاحب اور سراج صاحب امیر تھے ہمارے ساتھ آئے تھے, اور ظاہر اس میں نتیجہ اس طرح نہیں آ سکا تھا, کئی اسباب تھے اس کے. اور اس کے بعد پھر خان صاحب کی 18 میں حکومت بن گئی تھی. ہم نے 18 میں بھی کوشش کی تھی کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں, اور پھر اس کے بعد 2000 یہ جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں بھی ہم اوپن تھے اس وقت, لیکن وہ بات نہیں بن سکی. ان کے پاس امیدوار زیادہ تھے, پریشر زیادہ تھا, وہ کہتے تھے ہم پاپولر پارٹی ہیں, لوگ ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. نہیں کیا, کوئی بات نہیں. 2024 میں بھی میں نے بات کی تھی کہ دیکھیں اب حالات آپ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز کر لیں جس سے دونوں کو فائدہ ہو جائے. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جماعت اسلامی جیسی ایک فورس ملے جو قربانی دے, جو تحریک چلائے, اور وہ سارے لوگ جو چیمپئن بنے ہوتے ہیں وہ ڈیل کر لیتے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, کچھ 10 دفعہ ایسا ہوا ہے. اب جماعت اسلامی میں اس کا ریئیکشن موجود ہے کہ بھئی ہم بات تو پوری کریں گے لیکن کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی کی. یہ ڈیل کر لیتے ہیں, یہ مل جاتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں ڈالتے. عمران خان کے لیے بھی آپ کی یہی پریڈکشن ہے؟ نہیں, پریڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. سب سے زیادہ کون مطالبہ کرتا ہے پارٹیز میں سے جو ان کی رہائی کی بات کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں, میں آج بھی کرتا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کرتا ہوں. ان کو رہا ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ, وہ سیاسی قیدی ہیں, ان کو باہر ہونا چاہیے. لیکن خود ان کے جیل میں جانے کے بعد ان کی پارٹی کا کیا حال ہے؟ خان صاحب اندر ہیں, ظاہر ہے وہ اندر ہیں, تو میں دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پارٹی کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو پھر اگر اس نے کوئی پولیٹیکل غلطیاں بھی کی ہوتی ہیں تو لوگ پھر اس کو نظر انداز کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ان کی غلطیاں 3.5 سال کی ہیں اور باقیوں کی 35 سال اور 40 سال اور 50 سال کی ہیں, تو سائز میں تو فرق ہے نا. مسئلہ یہ کہ لوگ پارٹیاں بناتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ خود پارٹی جب پاپولر ہو رہی ہوتی ہے تو کمپرومائز کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ کیوں ایسے لوگ اپنے ارد گرد رکھتے ہیں کہ جو پھر جب بندہ اندر جائے تو لوگ باہر چلے جائیں؟ اگر آرگنائزیشن نہیں ہے تو پھر اس کا قصور ظاہر ہے کہ لیڈرشپ پر بھی آتا ہے کہ اس کو جب موقع ملتا ہے تو پارٹی کیوں نہیں بناتے. تو بہرحال یہ پھر کبھی آئیں گے خان صاحب باہر انشاءاللہ تو بات کریں گے ان سے بیٹھ کر. ابھی نومبر میں آپ کا اجتماع ہوا, اس کا سلوگان تھا بدل دو نظام, تو نظام سنا ہے بدلا جا رہا ہے, آپ کا مطالبہ مانا کیا ہے؟ نہیں, ہم تو جس طرح سے وہ نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا اور گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے, اور کون سا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے یہ اعتراف ہے نا ناکامی کا, بلکہ اعتراف جرم کہیں آپ اسے. تو یہ تو اچھا ہوا کہ سسٹم نے اعتراف جرم تو کیا ہے. تو اعتراف جرم کیا ہے اور غلطی اگر ہوئی ہے تو اس کے اصلاح کا اب ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور آغاز اس سے کریں کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو, اور میں نے اس پر اپنا پورا ایک موقف دیا بھی ہے کہ خان صاحب کو بھی باہر لائیں اور بھی لوگوں کو بٹھائیں, اور ڈائلاگ کریں. کس بات پہ؟ شخصیات پہ نہیں کریں کہ اب اس ملک کا ڈھانچہ بنے گا کیسے, انتخابات کیسے ہوں گے, فارم 45 پہ ہوں گے کہ 47 پہ ہوں گے. اب صوبوں کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے گا شاید, حالانکہ ریفرنڈم اس مسئلے کے لیے ہوتا ہے جس کا حل آئین میں موجود نہ ہو. آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار موجود ہے, لیکن ہم اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ کی ضرورت ہے, تو جماعت اسلامی اس سیٹ اپ میں یہ جو بندوبست ہے جس کی لیجیٹیمیسی پہ سوال آتے ہیں, ان کے ذریعے سے کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے صوبوں کی تقسیم کا, تو آپ کیا اس کی حمایت کریں گے اس کے باوجود؟ نہیں, دیکھیں ہم تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آئین میں موجود ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں آپ, تو پھر اس کے بعد خود بخود جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. صوبوں کا معاملہ جب بھی لایا جاتا ہے تو اس میں لسانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.
جس سے مسائل گھمبیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کئی دفعہ آ چکا ہے نا یہ معاملہ. جس ٹائپ کی اس وقت رجیم چل رہی ہے تو زرداری صاحب کیا مینیجبل نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب مینیجبل نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کو تو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو گنتی ان کے نمبرز کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تو یہ جو 26-27 ترمیم تو کر لی نا ان لوگوں سے ساتھ مل کر انہوں نے, تو یہ عوام کو کیوں لڑوا رہے ہیں؟ جس کو کرنا ہے کر لے. جو سسٹم میں ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں وہ اس پر پہلی بات تو اب یہ کریں نا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے. اب جو جیتے گا اس کو جیتنے دیں گے, جو ہارے گا اس کو ہارنے دیں گے. مینیج تو وہ سبھی کو کر لیتے ہیں, تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ عدالت کو آزاد کریں. یہ جو 26 سے 27 ترمیم ہے اس کو رول بیک کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ابھی تو کیا ہے, اس کے دانت ہی ختم ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے. آئینی عدالت ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. پیٹرولیم لیوی کے خلاف میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی, 2 مہینے ہو گئے, شاید زیادہ ہی ہو گئے. 3-4 دن پہلے جا کر اس پر نمبر لگا ہے صرف آئینی عدالت میں, اور ابھی پھر شاید ججز چھٹی پر ہیں. اگر نظام بدلنا چاہتے ہیں تو جو آئین میں پہلے سے چیز موجود ہے اس کو تو ٹھیک کریں. یعنی مقامی حکومتوں کا نظام, ٹیئر آف گورنمنٹ ہے یہ بلدیات, یہ سبسڈری نہیں ہے کسی صوبائی حکومت کی. یہ ٹیئر آف گورنمنٹ جو آئین کا آرٹیکل 140 اگر یہ کہتا ہے کہ سارے اختیارات اس کو منتقل کریں تو کیوں نہیں کرتے, اس پر عمل درآمد کریں. تو یہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے ان چیزوں کا. آپ نے بات کی کہ با اختیار بلدیاتی نظام ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کراچی کے اندر تو حالات ایسے ہیں کہ یہ نیریٹو لوگ بالکل سمجھتے بھی ہیں, ان کو احساس بھی ہے اور وہ بائی بھی کرتے ہیں. ایون کہ باقی تمام بھی پارٹیاں یہ بات کرتی ہیں اور سب کا یہ معاملہ مقبول ہوتا ہے. لیکن جب آپ لاہور میں جا کے یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ وہاں پہ صوبائی حکومت ہی کی ڈلیوری ایسی ہے کہ لوگ کسی با اختیار طاقتور بلدیاتی نظام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو آپ باقی ملک کے اندر اس چیز کو کیسے سیل کریں گے؟ مشکل ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ پروپیگنڈا بھی ہے. اور دیکھیں وہاں کا سسٹم, لوگ تقابل جب اگر کراچی سے کریں گے لاہور کا تو ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی لاہور بہتر نظر آئے گا. لیکن میں اب وہاں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی لاہور میں 40-50 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے تقریباً, اور تہران میں آج سے 30-35 سال پہلے اگر انڈر گراؤنڈ ٹرینز چل گئیں تمام تر پابندیوں کے باوجود جو ایران پر لگی ہوئی ہیں, تو لاہور میں اس وقت سب ویز کا نظام کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال مت کرو کہ کراچی میں کیوں, وہ تو کراچی کا سوال کراچی میں ہو رہا ہے, وہ تو ہم لڑ رہے ہیں. سوال تو یہ بنتا ہے کہ لاہور کو جو فنڈ ملتے ہیں اور لاہور کی جو آنرشپ موجود ہے اس آنرشپ میں لاہور میں ایڈوانسمنٹ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ صرف چند سڑکوں اور 1-2 BRTs کے اوپر کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی بھی وہاں ٹرانسپورٹ کی ڈیفیشنسی ہے. ابھی بھی وہاں پر, میں ابھی پچھلے دنوں وہاں ایک علاقے میں گیا جہاں چھت گر گئی تھی, بچے شہید ہو گئے تھے 14-15 کوچنگ سینٹر میں. جی, وہ لاہور کا حصہ ہے. اس کے بہت بڑے ریڈیس میں کوئی سیکنڈری اسکول موجود نہیں ہے, اور وہاں آپ جاتے تو آپ کو ایک اجاڑ گاؤں کا نقشہ نظر آتا ہے. وہاں جو کیبلنگ ہوئی ہوئی تھی نا بجلی کے تاروں کی, وہ لوگوں نے لکڑی کے ڈنڈے کھڑے کر کر کے خود باندھے ہوئے تھے, وہ بھی لاہور ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ لے کر آئے یہ, اس میں انہوں نے کہا کہ 9 میئر ہوں گے لاہور میں, ایک میٹروپولیٹن. تو ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایک ان کی پارٹی کا بھی اگر آ جائے وہ بھی لیڈر نہ بن سکے. تو یہ تو لیڈرشپ کی جب آپ بالکل جو ہے نا نسبندی کر رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ تو خاندان کی اجارہ داری قائم کر رہے ہیں. نہیں, خاندان بڑے انسیکیور خاندان ہے یہ. انہوں نے جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا کیا؟ جی ہاں, اور یہ اسٹوڈنٹ یونین کے اگر الیکشن ہوں گے, اب آپ فرض کر لیں گے پیپلز پارٹی کی PSF ہی جیت جائے گی, تو وہاں سے جو لیڈر ابھریں گے وہ بلاول کو انسیکیور کریں گے. وہ ان سے کوالٹی میں بہت بہتر ہوگا, بہت بہتر ہوں گے. اور جو لوگ بھی پچھلے زمانے کے یہ لوگ ان پارٹیوں میں بھی موجود ہیں, جو اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, وہ بہت بہتر ہیں اپنی پرفارمنس میں اور اپنی جو ہے وہ بات کرنے میں اور اپنے رکھ رکھاؤ میں. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہ لوگ خوف کھاتے ہیں. اس لیے اب یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. پنجاب کے بارے میں یہ جنرل پرسیپشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ وہاں بہت کام ہوتا ہے اور وہاں گورننس بہت اچھی ہے. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, گورننس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, ٹھیک ہے, زراعت ہے. پنجاب ایک زرعی صوبہ اور پورے پاکستان کی زراعت کا اس پر انحصار ہے. کسی ایک شعبے میں بھی پنجاب آگے نہیں جا رہا. آپ کو پتہ ہے یہ جو خود حکومت نے اعداد و شمار دیے کہ غربت میں اضافہ, سب سے زیادہ اضافہ کہاں ہوا ہے پاکستان میں پرسنٹیج کے لحاظ سے؟ پنجاب میں ہوا ہے 41%.
انہوں نے نمبروں کو مروڑ توڑ کے پیش کیا اور چوتھے نمبر پہ کیا اس کو. پھر ہم نے اس کو نکالا اور ہم نے کہا بھائی جب 16.2 سے جو ہے وہ نکل کر 23 فلاں پہ جاتا ہے تو 41% گروتھ ہوتی ہے غربت میں, یعنی غربت کی میں 41% اضافہ ہوا. اگر 1.20 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں پنجاب میں تو اس کا مطلب ایجوکیشن سسٹم کام نہیں کر رہا نا. اگر 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر چکے ہیں پنجاب حکومت اور مزید 14,000 کرنے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موجودہ اسکولوں کو نہیں سنبھال سکے نا 40-45 سال میں. آپ اگر 300 کالج بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پورے ایجوکیشن سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں. صحت میں آ جائیے, جو BHU بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور لیکن ایک شرط ہے بس کہ مریم نواز کلینک نام ہونا چاہیے, اس کا تصویر لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیلے بھی آپ لگائیں گے تو تصویر لگی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آ جائیے آپ زراعت میں 6.54% گروتھ تھی 3 سال پہلے, تو وہ رہ گئی 0.54% اس کے بعد. اب انہوں نے کچھ جعلی اعداد و شمار کر کے 2% شو کی ہے, 2.5% کے قریب, جو کہ نہیں ہے ایگزیکٹلی. کسان رولتا رہتا ہے, انہوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے, میڈیا کو بائی کرتے ہیں اور اسکیمیں نکالتے ہیں, ٹریکٹر اسکیم, کسان کارڈ اسکیم, لیپ ٹاپ اسکیم, دانش اسکول, فلاں اسکول. جو پالیسی ہے وہ کوئی نہیں ہے, جو گورننس ہے وہ نہیں ہے, بلکہ آپ اسکیموں کے ذریعے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, اخباروں میں پورے اشتہار دیتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا میں بھی اشتہار دیتے ہیں, اور یہ تاثر بناتے ہیں کہ یہاں پر بہت کام ہو رہا ہے. لیکن آپ ایکچولی دیکھیں تو اس وقت کسان جتنا پریشان ہے, عام کاشتکار کبھی پنجاب کی ہسٹری میں نہیں رہا ہے. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو 3500 روپے کا گندم کسان بیچ رہا ہے اور مارکیٹ میں اگر وہ مل رہا ہے 4500 کا اور 5000 کا, تو یہ جو 1500 روپے کا اور یہ کبھی کبھی 5500 کا, یہ مڈل مین ہیں اور 11-12 آرگنائزیشن ہیں یا ان کی کمپنیاں ہیں جس کو ایتھرائز کیا ہوا ہے پنجاب حکومت نے. تو یہ کرپشن کا ایک پورا دھندا ہے. ابھی آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ یونینز کی, ان کے تو الیکشن نہیں ہو رہے اور ان پارٹیوں کے اندر اسٹوڈنٹ یونین میں جو تربیت یافتہ کارکن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے وہ آتے ہیں, اب وہ نہیں آ رہے. جماعت کے پاس یہ سہولت ہے کم از کم کہ ان کی جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ ایک تربیتی نظام کے تحت بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں میرا خیال ہے آپ کے ارکان وہ نکلتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس تو ایک مستقل پاور سپلائی ہے. کہاں جا رہی ہے وہ, کیا کرتے ہیں وہ لوگ نکل کے؟ نہیں کرتے ہیں, موجود ہیں جبھی تو جماعت چل رہی ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, مختلف شعبوں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام تو نہیں ہے نا کہ زبردستی والی بات تو ہے نہیں. ہمارا پورا تصور اقامت دین ہے اور جو آخرت کے تصور پر ہے اس پر ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ کام ہم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنی سیاسی ٹرک پوری کرنی ہے, بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنی عاقبت سنوارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو جو جتنا سمجھ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے. بعض جو معاشی مسائل اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے یا شہر بدلنے پڑتے ہیں یا اپنی مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو لوگ وہ وقت نہیں دے پاتے. لیکن ایک بڑی تعداد اب بھی الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ پرووائڈ کرتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جیسی آرگنائزیشن اپنے آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہے. کراچی میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا؟ جماعت اسلامی کو پہنچایا. اسٹوڈنٹ یونین کو ختم کرنے سے کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا, جمہوریت کا نقصان ہوا, جماعت اسلامی کا نقصان ہوا. ایک سابق آرمی چیف ہیں مرزا اسلم بیگ وان ریکارڈ کے گئے, کراچی سے تحریکیں اٹھتی تھیں, اس کو مینیج کیا MQM بنا کے. کیا بالکل بات اتنی ہی سادہ ہے یا اور بھی کچھ عوامل ہیں اس کے؟ عوامل تو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تنظیمیں عوام میں پذیرائی حاصل کر لیتی ہیں, لیکن یہ مینجمنٹ تو کی گئی تھی نا, سیدھی بات ہے. اور ان کو یہ پرابلم تھی کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے, ایک جماعت ہے, اور اس کی اگر پذیرائی ایک اتنے بڑے معاشی ہب میں ہو رہی ہے تو یہ پھر ٹریول کرے گا. جب دیکھیں تعصب اور لسانیت کی سیاست ہوتی ہے نا تو عقل معاف کر دیتی ہے, پھر دلیل کام نہیں آتی, اور پھر بہت بعد میں جا کر ہوش آتا ہے لوگوں کو تو بہت کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. کراچی کے ساتھ یہی ہوا ہے, نسلیں بگڑ گئیں ہماری, تباہ ہو گئیں. اس وقت لوگوں نے نہیں سمجھا تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس وقت ہم نے بڑی قربانیاں دی, بڑے ہمارے ساتھی شہید ہوئے, لیکن ہم نہیں اس کا شکار ہوئے. جماعت اسلامی میں ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ باؤنس بیک کر سکتی ہے. پاکستان میں مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے اور 75 سال بعد تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ عام بات چل پڑی تھی. جماعت اسلامی کے بارے میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے
کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے، بس جو پارٹی ایک مرتبہ فضل آؤٹ ہو جائے، مطلب وہ پولیٹیکلی چلی جائے، پھر بعد میں نہیں اٹھتی ہے. حالانکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عقیدے اور نظریے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر ڈسپلنڈ فورس موجود ہو، آرگنائزیشن ہو، تو وہ کبھی بھی باؤنس بیک کر جاتی ہے. یہی ہوا جب ایک موقع ملا ذرا سا تو اخوان کیسی ابھر کر سامنے آئی. 1 سال میں 5 مرتبہ پبلک اوپینین پول ہوا وہاں، یعنی الیکشن، صدارتی، دستوری، رن آف الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن، ان سارے الیکشنوں میں اخوان المسلمون وہاں پر کامیاب ہو گئی. پھر ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ تو پھر پوری عالمی طاقتیں نکل کر آ گئیں، انہوں نے کچلنے کی کوشش کی، لیکن اب بھی وہ اخوان المسلمین کو کچل نہیں سکیں گے. وہ موجود ہے، پوری طرح سے موجود ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں ہوا، اسی طرح پاکستان ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کراچی آپ اس کی مثال ہے نا، ختم ہو کر دوبارہ آ گئے نا. اگر کوئی اور پارٹی ہوتی نا، جیسے ایم کیو ایم ہے، اب ایم کیو ایم کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی. کہ جتنی انتخابی ناکامیاں جماعت اسلامی نے دیکھی ہیں، اس کی اشر اشیر بھی کسی اور پارٹی نے جو ہوتا جی ہاں، تو وہ تو ختم ہو لوگوں کو یاد بھی نہ ہوتی. تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنی پارٹیاں بھی ہیں، یہ پارٹیاں کہاں ہیں؟ ان کا آغاز تو دیکھیں نا آپ، ہوتا کیسا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل جد و جہد کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے. 1 سیٹ ہوتی ہے، 2 سیٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ پارٹی اس وقت بنتی ہے جب نظر کرم ہو جاتی ہے. اب بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کتنا جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب کیا تھے؟ بھٹو صاحب تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. بھٹو صاحب تو ایوب خان کی کیمپین کے انچارج تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے. پھر اس کے بعد جب وہ الگ ہوئے تو یحییٰ خان صاحب کے ساتھ لگ گئے. یحییٰ خان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے وہ ملک توڑ دیا. اس میں سب سے بڑا کلپٹ تو جنرل یحییٰ تھا. اور لیکن یہ دونوں بھی برابر کے شریک تھے. ٹھیک ہے، پروسیس سے گزرتے ہیں. شیخ مجیب بھی پہلے کچھ اور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے حالات بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھٹو صاحب کو تو نکال دیں اور یحییٰ خان کو کہیں کہ وہ ذمہ دار تھے. بھٹو صاحب برابر کے ذمہ دار تھے. اور جب الیکشن ہو گیا تو انہوں نے کہا کوئی نہیں جائے گا ڈھاکہ، ٹانگیں توڑ دوں گا. کیوں کہا بھائی آپ نے؟ آپ تو اتنے بڑے چیمپئن تھے. چلیں ایک الیکشن ہو گیا، ملک ٹوٹ گیا، آپ کیا بنے؟ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سویلین تھے نا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سن 77 کا موقع آیا. فاشزم بدترین تھا. خود جماعت اسلامی کے ساتھ جو بھٹو صاحب نے سلوک کیا تھا، خود میاں طفیل محمد صاحب کو جس طرح جیلوں میں ڈالا تھا، اس وقت کے امیر تھے وہ، جو فسطائیت کی تھی انہوں نے وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال پھر بھی ڈائلاگ تو کرتے تھے نا، ہم بات چیت کرتے تھے. الیکشن ہو گیا، قومی اتحاد بنا، قومی اتحاد جیت گیا. بھٹو نے الیکشن تسلیم نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے 70 کا الیکشن بھی تسلیم نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے 77 کا الیکشن بھی تسلیم نہیں کیا. حالات بگڑ گئے، اور حالات بگڑنے کے نتیجے میں مارشل لا آیا. اور پھر مارشل لا آیا تو بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی. لیکن یہ حالات بگاڑے کس نے؟ ابھی بلاول صاحب اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ تم فارم 47 کی بنیاد پر آئے ہو. اچھا مطلب اس کے بعد کیا کہے آدمی؟ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، میں باقی کو تو چھوڑ دیتا ہوں صوبائیوں کو. 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو، جس کے بارے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بھی پولنگ اسٹیشن سے نہیں جیتے. 5,500 بلکہ 22,000 پولنگ بوتھ میں بھی چلے جائیں گے تو شاید ہی کوئی پولنگ بوتھ جیتا انہوں نے. لیکن باقی 7 سیٹیں تو پیپلز پارٹی کو دی گئی نا یار. اب پیپلز پارٹی ڈیفینس کی سیٹ سے جیت گئی. نہیں، مجھے پیپلز پارٹی کے ایک اندر کے لوگوں نے بتایا کہ یار ہم 1 سیٹ جیتے ہیں صرف. سر وہ بھی 400 ووٹ کا فرق ہے، اور آپ کو پتا ہے ملیر والی، اور وہ بھی چلو جیت گئے یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چلے وہ جیتے، ٹھیک ہے، چلو وہ جیت گئے. وہ خود کہتے ہیں ہم باقی 6 چلو جیتے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے فارم کے اوپر جیتے تھے بلاول صاحب؟ فارم 47 پہ ہی جیتے ہیں نا. تو یہ بات کرتے ہوئے کم از کم اتنا تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اتنی پرانی بات تو نہیں ہے، اور سب کی میموری جو ہے وہ حاضر ہے. تو یہ تو، اور پھر ان سب نے مل کر زرداری صاحب کو صدر بنایا فارم 47 والوں نے. تو صدر صاحب تو سب سے پہلے استعفیٰ دیتے ہیں نا اس وقت کہ انہیں فارم 47 پسند نہیں، اور 7 قومی اسمبلی کے استعفیٰ دے دیں، چلے 6 کے دے دیں. اور جتنی صوبائی جیتی ہیں فارم، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے بھی ہاری ہے بہت ساری سیٹوں پر. لیکن انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کسی کی مجال ہی نہیں ہے وہاں پر. لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جیت، لیکن ان کا سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا، 1984 سے لے کے 2014 تک کیپچر کرے رکھا الطاف حسین نے کراچی کو. جماعت اسلامی کے پاس کراچی مکمل طور پہ کب آئے گا جیسا ایم کیو ایم کے پاس؟ میرا خیال ہے دیکھیں جیسا ایم کیو ایم کے پاس آیا تھا ویسا تو ہم نہیں لانا چاہیں گے. مطلب اس میں تو پھر کافی کچھ ہوتا ہے کبھی بھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں اس سے. ہم وہ راستہ تو نہیں اختیار کریں گے. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں
جماعت اسلامی اور اس کے کارکنوں کو اور اس کے ذمہ داران کو اس پورے شہر پر اپنی یعنی سیاسی گرفت کو بھی اور انتظامی گرفت کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. مشتاق احمد خان چھوڑ کے گئے, آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے, لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ جو فریڈم فلوٹیلا والا ایپیسوڈ تھا اس میں جماعت اسلامی کی کوئی فلوٹیلا کے اندر کوئی سیٹ تھی وہ انہوں نے ضائع کر دی اور ان کو بھی روکنے کی کوشش کی. اس پہ کیا رسپونڈ کریں؟ یار دیکھو زبیر, میں نہیں کرتا ہوں اس پہ بات, میرے پاس ساری بات موجود ہے اس پہ کہ, لیکن اس میں جتنی بات ہوگی نا تو اب اس کی اوپر دوسری بات ہوگی اور تیسری بات ہوگی. تو میرا خیال ہے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, وہ اپنی پارٹی بنائی ہے, وہ کام کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا حق حاصل ہے. ایک دوست کی حیثیت سے اور جماعت کے سابق ساتھی کی حیثیت سے جو ایک احترام کا رشتہ ہونا چاہیے وہ رہنا چاہیے. باقی تو ان مرضی ہے کسی کی بھی, وہ پارٹی میں رہنا چاہتا ہے نہیں رہنا چاہتا. اب جماعت اسلامی کو دیکھیں, کسی بھی فرد کو یا قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسطین سے اس کا تعلق کیا ہے. یہ جماعت اسلامی جس نے فلسطینیوں کے لیے کیا مطلب, ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے, وہ تو خون دے رہے ہیں, لیکن ملین مارچز تو جماعت اسلامی کی بنیاد پر ہی ہوئے ہیں نا. ہم نے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کر کے تو اپنی جان نہیں چھڑا لی, بعض پارٹی تو وہ بھی نہیں کر سکیں کیونکہ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا. نہیں کیا لوگوں نے اس کام کو, لیکن ہم نے تو کیا الحمدللہ. ہم نے ملین مارچ بھی کیے, ہم نے ریلیف کا کام بھی کیا. ابھی تقریباً 10 دن پہلے ایک ایسی تقریب ہوئی جس میں 38 فلسطین کے لڑکے اور لڑکیاں, غزہ کے بچے اور بچیاں, انہوں نے پاکستان میں آ کر تعلیم مکمل کی اپنی الخدمت کے اشتراک سے ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. ہزاروں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم بنو قابل کا یہ پروگرام اب فلسطین میں لے کر جا رہے ہیں. ہم آن لائن ان کو پڑھائیں گے. ہم نے یہاں کے لیے تو طے کیا ہوا ہے کہ آن لائن نہیں پڑھائیں گے بھی فی الحال, لیکن ہم نے غزہ کے لیے طے کیا ہے کہ غزہ یا فلسطین کے وہ بچے جو ہجرت کر چکے ہیں کہیں اور مصر میں کہیں, ان کے لیے ہم جو ہیں ان کی ٹریننگ کا سسٹم شروع کر رہے ہیں. تو فلسطینیوں سے تو ہمارا ایسا تعلق ہے کہ اس میں مجھے کسی کو بتانے کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کون کم کون زیادہ. اس لیے میں ان کے کیس میں کوئی بات نہیں کرتا مشتاق صاحب. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ صاحب.